شروع کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سب سے پہلے تو تاخیر کی معذرت، اس سے درگزر کیجیے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ بہت دنوں کے بعد آپ سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ بڑا پاک اور مبارک مہینہ رمضان گزرا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اظہار کا موقع تھا کہ گرمی میں اور سردی بھی ہوتی تو اس کے اپنے مسائل ہیں، اور اتنے طویل دن میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو باندھ دینا اور روک کر رکھنا، اور پھر ایسی بندگی کہ جس میں کسی کو دکھانے کا، کوئی داد وصول کرنے کا، تعریف کا جملہ کوئی سننے کا کوئی موقع دور دور تک نہیں ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں افراد نے جیسے روزہ رکھا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سب نے بھی رکھا۔ مردوں کا معاملہ خواتین سے بعض چیزوں میں بالکل الگ ہو جاتا ہے اور مشکلات ان کو گھیر لیتی ہیں۔ انہوں نے معاش کی ذمہ داری سنبھالی بھی ہوتی ہے اور معاش کے ذریعے دولت کو پیدا کرنا، خرچ کرنا، حساب و کتاب، عہدے، حکومتیں اور دنیا جہان کے مسائل کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خواتین کا معاملہ ذرا آسان ہوتا ہے، اگرچہ ان کے اپنے مسائل گمبھیر اور پیچیدہ، لیکن معاش، حکومتیں، عہدے اور مناصب، ان سے وہ بہت حد تک بچی ہوئی ہوتی ہیں، اور در حقیقت اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے ان پہ کہ خواتین کے جتنے بھی مسائل ہوں، مگر حقوق العباد کے معاملے میں اللہ کے ہاں جو مردوں سے پوچھ ہوگی وہ ان سے ایسی نہیں ہوگی۔ صدر وزیر اعظم مرد ہے اور پورے ملک کا حق ضائع کرتا ہے تو اس کی پوچھ بھی ایسی، اور اگر وہ کوئی اچھائی کا کام کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی ایسا۔ اور ایسے ہی معاش کا معاملہ، حرام اور حلال، وہ جو کچھ بھی گھر لا کر دیتا ہے، اور والدہ، بہنیں اور بیوی اور جو بھی خرچ کرتی ہیں، وہ اس ذمہ داری سے آزاد ہیں کہ وہ پیسے کو اور دولت کو پیدا کریں۔ اس لیے خواتین کو عبادت کے مواقع زیادہ حاصل ہیں۔ عبادت کی ایک قسم یہ بھی ہے
کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں 24 گھنٹے ہی اللہ کی عبادت میں ہوں، سرحد پہ پہرا دے رہا ہوں، تو اگر میں سو بھی رہا ہوں تو یہ عبادت ہے۔ خاتون کہتی ہے میں بچے کو پالتی ہوں، دودھ پلاتی ہوں، یہ بھی عبادت ہے۔ پھر ایک مزدور محنت کرتا ہے، حلال کا رزق کماتا ہے اور کہتا ہے یہ عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ خواتین اپنے شوہروں کا، بھائی کا، والد کا خیال رکھتی ہیں، کپڑے دھلے ہیں یا نہیں، کھانا پکا یا نہیں، اور کہتی ہیں کہ یہ عبادت ہے۔ بالکل یہ بھی عبادت ہے۔ یہ جتنی مثالیں آپ کے سامنے رکھیں، ان کے عبادت ہونے پہ اور اس پہ اللہ کے ہاں سے اجر اور ثواب ملنے میں کوئی شائبہ نہیں ہے۔ یقیناً یہ عبادت کے حصے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پہ اجر دے گا، اور اگر یہ حقوق ادا نہیں ہوں گے تو پرسش بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال تک۔ اب ایک خاتون اس پہ عمل کرتی ہیں، اپنے بچے کی نگہداشت کرتی ہیں، اپنے بچے کا حق ادا کرتی ہیں، بلا شبہ یہ عبادت ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے ایک اور چیز پہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ غور کیجئے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، حیات طیبہ سب عبادت، ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی عبادت، اور تفصیل میں نہیں جاتے ان کی زندگی کا کون سا شعبہ ایسا تھا جو عبادت نہیں تھی۔ سب کچھ انہی سے امت کو ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا، خدا نے وحی بھیجی کہ یہ کریں یہ نہ کریں۔ اس ساری زندگی کے عبادت ہونے کے باوجود اللہ ان سے کہتے ہیں کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ سورہ علم نشرح آپ میں سے بہت سی خواتین کو یاد ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو اللہ کی اتنی عبادت کریں کہ کچھ تھوڑی سی تھکن محسوس ہونے لگے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں نا، واک کیجئے حتیٰ کہ تھوڑا بہت پسینہ آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آپ فارغ ہو جائیں تو اللہ کی ایسی عبادت کریں کہ آپ تھکن محسوس کرنے لگیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار سے لو لگائیے۔ ابھی بتاتے ہیں لو لگانا کیا ہے، لیکن یہ فرمایا کہ آپ جب فارغ ہو جائیں تو سوال یہ ہے کہ وہ کس چیز سے فارغ ہو جائیں۔ وہ جس کام میں بھی مصروف تھے وہ عبادت ہی تو تھی، تو عبادت سے فارغ ہو جائیں، پھر اتنی عبادت کریں جس سے تھکن محسوس ہونے لگے، تو وہ جو پہلے کر رہے تھے وہ عبادت نہیں تھی۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا دعوت دینا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، جہاد، یہ سب چیزیں اگرچہ عبادت ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو جب فارغ ہو جائیں تو اللہ کے حضور میں ایسی عبادت کیجئے کہ تھکن محسوس ہو، یعنی
لمبی نمازیں، دیر تک قرآن کریم کا پڑھنا، راتوں کو اٹھ کے خدا کی عبادت کرنا۔ اسی جتنی بھی آج کل خواتین کہتی ہیں نا کہ میرا کھانا پکانا بھی عبادت ہے اور یہ بھی بالکل صحیح ہے، لیکن آپ جتنی بھی عبادت کیجئے کوئی نسبت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے کاموں کے ساتھ۔ اس کے باوجود اللہ کہتا ہے کہ آپ جب اس سے فارغ ہو جائیں دنیا میں کہ ان کاموں سے، تو پھر آپ اللہ کی اتنی عبادت کیجئے کہ آپ تھک جائیں۔ یہی وہ چیز تھی جس پہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سامنے کھڑے رہتے تھے حتیٰ تورمت قدماہ، یہاں تک کہ دونوں پاؤں پہ سوجن آنا شروع ہو گئی۔ لمبی ڈرائیو جو لوگ کرتے ہیں کبھی کبھی پاؤں سوج جاتے ہیں، اور بھی کئی چیزیں تھکن کی وجہ سے پاؤں سوج جاتے ہیں۔ لمبے سفر کے بعد جب گھر آتی ہیں خواتین تو کہتی ہیں پاؤں پہ سوجن آ گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ وہ خدا کے حضور اتنی دیر کھڑے رہتے تھے کہ ان کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ نے کہا ہے کہ میری عبادت کیجیے۔ اس لیے خواتین کو جتنا موقع عبادت کا مل جاتا ہے مردوں کی زندگی میں نسبتاً کم ہے، بشرطے کہ وقت کی قدر ہو۔ اس لیے جو بھی دنیا کے جمیلے ہیں، اولاد ہے، خاندان ہے، یہ چیزیں ہیں، اپنے آپ کو اس سے فارغ کیجیے۔ اپنے آپ کو کچھ وقت کے لیے ان جمیلوں سے نکال کے محض اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھیے۔ اور کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ سب کو بتا دیں کہ میں نے اس وقت نفل پڑھنے ہیں، نماز پڑھنی ہے، کوئی میں کام نہیں کروں گی، سب کام ہو گئے ہیں، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ یہ اللہ کی عبادت ہے اور اللہ اپنی اس عبادت اور بندگی سے خوش ہوتا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اب یہ عبادت کا ذوق خواتین میں نہیں رہا، مردوں میں بھی نہیں رہا، امت کے بڑے بڑے لوگوں میں نہیں رہا۔ کوئی شخص اتنا علم اللہ اسے دے دے کہ ہزاروں صفحات پر مبنی تفسیر لکھ دے، اور کوئی شخص اپنے علم سے کتنا ہی وعظ اور نصیحت کرتا رہے، لیکن اگر اس کی زندگی میں عبادت نہیں ہے خدا کی، لمبی نمازیں نہیں ہیں، دیر تک قرآن کریم کا پڑھنا نہیں ہے، تو اسے پھر سوچنا چاہیے کہ اللہ کو کیا جواب دینا۔ اس لیے آپ یہاں تشریف لائیں، ہم حاضر ہوں، اور عملاً آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو پھر یہ آنے کا کچھ فائدہ نہیں۔ ہمارا کہا اور آپ کا سنا بیکار ہوا۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو بدلیں اور اللہ کی عبادت کے لیے کوئی وقت متعین کریں تو بات ہے۔ 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ خالص اللہ کی عبادت۔ عبادت کیسے؟ لمبی نمازیں پڑھنی، فرض نمازوں کے بعد دیر تک نفل پڑھنے، بیٹھ کے اللہ کی تسبیح بیان کرنی۔ بہت ایزی ہو کے آدمی بیٹھ جائے بستر پہ، صوفے پہ، جیسے جس کو راحت نصیب ہو، مگر اس حال میں اللہ کا ذکر کرنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے اچھے بندے اس کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ
اللہ نے کہا اور وہ مرد جو میرا نام لیتے ہیں، میرے نام کی تسبیح جپتے ہیں، والذاکرات، اور بہت اللہ کو یاد کرنے والی خواتین۔ عمر بھر کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم نے خواتین کے جتنے اوصاف بیان کیے ہیں کسی ایک میں آپ چلی جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ مومنات اللہ پر ایمان لانے والی، وہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمات، اسلام کو قبول کرنے والی، ذاکرات، اللہ کو یاد کرنے والی، اور بہت اوصاف بیان کیے ہیں۔ اور اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، ایک جگہ فرمایا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اس آیت کے دو ترجمے کیے گئے ہیں کہ لوگوں، اللہ کو یاد کرنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس لیے یہ جو مرض زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں نا، ان میں سے ایک بڑا مرض کبھی کبھی یہ لگ جاتا ہے کہ وقت ہی نہیں گزرتا، کیا کریں، کرنے کو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اللہ کی یاد تھوڑا کام ہے، اللہ کے نام لینا تھوڑا کام ہے۔ کتنے نام اس نے اپنے بتائے ہیں، ان ناموں کو جپنا، اللہ کے ناموں کا ورد کرتے رہنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا کہ لوگوں، اللہ کی یاد بہت بڑی بات ہے، اور ایک یہ ترجمہ ہے اس کا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور لوگوں، اللہ کا تمہیں یاد کرنا بہت بڑی بات ہے۔ صرف اور نحو کے اعتبار سے یہ دونوں ترجمے درست ہیں کہ اللہ کا یاد کرنا تم کو بہت بڑی بات ہے، یعنی اللہ کسی کا نام لے لے۔ یہاں دنیا کی زندگی میں کوئی جھوٹے سے بھی آ کے کہہ دے کہ وزیر اعظم نے آپ کا پوچھا ہے، صدر مملکت نے پوچھا ہے، چیف ذکر کر رہے تھے کہ وہ فلاں کہاں گیا، تو بلیوں اچھلتا ہے دل، اور نچلا نہیں بیٹھا جاتا کہ کسی طرح یہ خبر شہر میں نشر ہو جائے کہ آج چیف نے میرا پوچھا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اور میں تم میں سے کسی کو یاد کروں، کسی کا نام لوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے یہ کہیں کہ یہ دیکھو یہ خاتون ہے فرزانہ، اس نے مجھے یاد کیا ہے، دیکھو یہ ایک خاتون ہے آمنہ، اس نے مجھے یاد کیا ہے، دیکھو یہ ایک خاتون ہے ہاجرہ اور اس نے مجھے یاد کیا ہے۔ آپ سوچیں کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کسی کا نام لے کر اسے یاد کرے۔ جو لوگ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بھی ترجیح دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اللہ نے سلام بھیجا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بہت تھکے ہوئے تھے اور کافروں نے بہت ستایا تھا۔ مکہ مکرمہ میں تو جبریل امین آئے اور کہا یہاں تشریف رکھیں، آپ کی اہلیہ خدیجہ آپ کے لیے کھانا اور پانی چنگیر میں رکھ کے لا رہی ہیں۔ اور جب خدیجہ آئیں تو انہیں کہیے گا کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو تکلیف اور مصیبت تمہیں پہنچ رہی ہے، جنت میں ایک پورے موتی میں ایک محل بنایا ہے، وہ تمہیں دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبریل نے مجھ سے کہا کہ جب آپ کی اہلیہ خدیجہ آئیں تو انہیں کہیے گا کہ اللہ نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے، نام لے کر۔ یہ دو ہی آدمی ہیں،
ایک حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ تھے اور ایک یہ خاتون ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اللہ نے ان دونوں کا نام لیا اور کہا میرا سلام انہیں کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کسی شخص کو بھی اللہ یاد کرے، بہت بڑی چیز۔ تو اس لیے اللہ کی عبادت کیجیے، تلاوت قرآن کریم کی کرنا، یہ ہے وہ چیز جو خدا کو مطلوب ہے آپ سے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بھی عبادت اور کھانا پکانا بھی اور کپڑے دھونا بھی، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، اللہ کے ہاں پہنچ کے کیا جواب دیں گی۔ تو اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں تلاوت قرآن پاک کا پڑھنا اگر آپ ایک معمول بنا لیں تو بہت بہت اچھی چیز ہے۔ قرآن کریم آپ نے دیکھا ہے اسے پڑھنے کے مختلف انداز ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اس طرح پڑھو کہ ہر 40ویں دن قرآن پورا ہو جائے۔ بہت آسان بات کر دی، پون پارا آپ روز پڑھتی رہیے، 40ویں دن قرآن پاک پورا ہو جائے گا۔ ایک جگہ یہ آیا ہے کہ کوئی آدمی تم میں سے قرآن کی اتنی آیات پڑھے، 200 300 400 روزانہ آیات پڑھے، 30 پارے ہیں، روز ایک پارہ پڑھتا ہے تو یہ مہینے میں قرآن پاک پورا ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد کے لوگ کیسے پڑھتے تھے؟ انہوں نے جو بعد کے حضرات تھے قرآن کریم کی 7 منزلیں طے کر دی تھی اور 7 منازل کے حساب سے پڑھتے تھے، اور انہوں نے 7 جگہ پر جو قرآن پاک کو تقسیم کیا تو اس کے لیے ایک اصطلاح، ایک ٹرم بن گئی، فمی بے شوقین، میری زبان کو، میرے منہ کو قرآن کریم کی تلاوت کا شوق ہے۔ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہوا۔ فاتحہ سے شروع کرتے تھے اور مائدہ تک، سورہ مائدہ سے پہلے تک بس ایک دن اتنا قرآن پڑھ لیا جائے۔ یہ اسلاف اور بزرگوں کے ساتھ آپ مل گئیں اگر آپ اتنا کام کر لیں، وقت نکالنے سے ہی ملتا ہے۔ سب کا حق ہے، ایک اللہ ہی ہے جس کا کوئی حق نہیں۔ اس لیے وہ قرآن پاک کو 7 حصوں میں بانٹ لیتے تھے۔ فمی بے شوقین میں فے آ گئی، فے تو فاتحہ سے انہوں نے لی اور اسے لے گئے کہ سورہ مائدہ 6 پارے سے پہلے پڑھ لیا جائے۔ دوسرے دن سورہ مائدہ سے شروع کیا جائے اور سورہ یونس تک علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں تک پڑھا جائے، یعنی سورہ یونس سے پہلے جو سورت مکمل ہو رہی ہے اتنی تلاوت ایک دن میں کی جائے، اور پھر سورہ یونس سے بنی اسرائیل تک، پندرہواں پارہ، تیسرے دن گویا 14 پارے مکمل ہو گئے، اور پھر بے سے بنی اسرائیل کی سورت شروع ہو رہی ہے، اس کو سورہ شعراء تک پڑھا جائے، سورہ شعراء سے پہلے تک، اور سورہ شعراء سے لے کے پھر سورہ والصافات تک، اور سورہ صافات سے لے کے سورہ قاف کے پہلے تک، سورہ قاف سے پہلے تک، اور پھر آخری دن 7واں جو آئے گا ہفتے میں، اس میں سورہ قاف سے لے کے قرآن پاک کے آخری سورت تک، اسے وہ کہتے تھے فمی بے شوقین، یعنی 7 منزلیں مقرر تھیں کہ روزانہ اتنا سفر کرنا ہے۔
اتنی صورتیں پڑھ کے بس پھر آرام کرنا ہے. جیسے لوگ چلتے تھے کہ اتنا چلیں گے پھر فلاں جگہ پہ رک جائیں گے. پھر اگلی منزل، پھر اس سے اگلی منزل. اس طرح سے قرآن کریم کی تلاوت وہ کرتے تھے. یہ کرنا چاہیے. اللہ کی یہ عبادت ہے خالص. اب اس کے مقابلے میں کھانا پکانا اور یہ کرنا معنی بھی وہ بھی ہے، لیکن خالصتاً اللہ کو یاد کرنا تو پھر یہ ہے. جب کوئی آدمی ایسے کرتا ہے، کوئی خاتون ایسے کرتی ہیں، تو پھر زندگی میں نہ بھی پتہ چلے تو اللہ کے ہاں ایسے نام لیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بتاتا ہے کہ میری اس بندی نے اس طرح سے تلاوت کی اور میری اس بندی نے اس طرح سے نماز پڑھی. نماز کا بھی یہی ہے. جس خاتون کے سجدہ کرنے کی جگہ اور مصلی اور نماز پڑھنے کا سجادہ، جائے نماز جو بچھاتی ہیں نا، سجدہ کرنے کی جگہ جہاں وہ سر ٹیکتی ہیں اور ماتھا رکھتی ہیں، اگر یہ گیلی نہیں ہوتی نا تو اس کا مطلب ہے آپ کی بندگی میں کسر لگ گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں خدا کی حقیقی بندگی تک پہنچنے کا سفر ابھی باقی. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مومن مرد اور عورت اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور خدا کا جلال، اس کا روب، اس کی ہیبت نہ چھا جائے. اگر کسی آدمی پہ، مرد اور عورت پہ خدا کی ہیبت کا غلبہ نہیں ہے اور اس کو اللہ کی طاقت اس پہ نظر نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ سوچے میرے ایمان میں کیا کمی باقی ہے کہ شہنشاہ عالم اس کے دربار سے ہو آئے اور نہ اس سے کوئی امید بندھی اور نہ اس کے خوف نے آنکھوں کو تر کیا. یہ چیزیں بھی سوچنے کی ہیں یا نہیں؟ یہی چیز سوچنے کی ہے کہ پلاٹ لے لیں اور گھر بنا لیں اور فلاں جگہ کیا ہوگا اور اس بیٹی کا رشتہ اور اس بیٹے کا، یہ سب اپنی جگہ پہ اچھا ہے، اس کے بغیر کام بھی نہیں چلتے. مگر آپ نے 24 گھنٹوں میں کتنا وقت خالص اللہ کو دیا؟ کنڈی لگا لیں، بند کر لیں دروازے، بچے، بہو، داماد، کچھ نہیں. یہ ایسا وقت ہے جب میں خدا کو یاد کروں. صاف بتانا چاہیے بچوں کو کہ میری قبر میں تم نہیں آ جاؤ گے مجھے بچانے، میں اللہ کو یاد کروں گی. 15 منٹ صحیح، آدھا گھنٹہ صحیح. ایسی کون سی تیسری جنگ عظیم آ گئی ہے کہ 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ خدا کے لیے نہ ملے؟ اسی طرح سلام پھیرنے سے پہلے اور درود شریف پڑھنے کے بعد بیٹھیے، اللہ سے دعائیں مانگیے. کبھی آپ میں سے کسی نے ایسی نماز پڑھی ہے کہ وہ جو قاعدہ ہوتا ہے جہاں بیٹھنے کے بعد سلام پھیرنا ہوتا ہے، کبھی آدھے گھنٹے کا یہ قاعدہ ہو؟ کبھی ہوا ہے ایسے؟ نہیں ہوا نا. کیوں؟ آپ کو اللہ سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں. آپ مستثنیٰ ہیں کہ اللہ کو قیامت میں منہ دکھائیں گی. یہ عربی کی دعائیں جو کتاب و سنت میں آتی ہیں، کتاب میں تو خیر کم، اس اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے سے پہلے کی دعائیں خود تلقین فرماتے تھے. اور کیا مجال ہے کبھی آپ نے قرآن کی کسی آیت کا بتایا ہو کہ یہ درود شریف کے بعد پڑھ لینا؟ ہمیشہ اپنے پاس سے بتاتے تھے. عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ سلام پھیرنے سے پہلے یہ پڑھا کرو کہ اے اللہ بقدرتک علی الحق
جو تجھے اس ساری کائنات پہ اللہ آپ کو جو قدرت ہے آپ کی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، انہیں ایک دعا سکھائی اور کہا کہ درود شریف پڑھنے کے بعد یہ ابوبکر ایسے کہا کرو کہ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اور دعا سکھائی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا اللہ سے مانگتے تھے سلام پھیرنے سے پہلے کہ رب زدنی علما و ایمانا و یقینا. اللہ تین چیزوں میں اضافہ فرما دیں. اللہ میرا علم بڑھا دے، اور اے اللہ ایمان کی کیفیت کو بڑھا دے، اور اللہ اپنا یقین اس کو بڑھا دے. کمال کی چیزیں کی ہیں. یہ ایسا جملہ ہے جس کی شرح میں گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے. ہمیشہ پڑھتے تھے رب زدنی علما و ایمانا و یقینا. حضرت برا رضی اللہ عنہ ان کو دعا سکھائی اور فرمایا سلام پھیرنے سے پہلے پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک من النفاق. اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں منافق ہو جاؤں. یہ دعائیں آپ کیوں نہیں یاد کرتے؟ کریں. یا اللہ سے کچھ مانگنے کی اب ضرورت نہیں رہی. کوٹھی ہو، پلاٹس ہوں، بینک بیلنس ہو، گاڑیاں ہوں، بچوں کو اچھے عہدے مل گئے ہوں، تو کتنوں ہی کی زندگی دیکھیں گی آپ، انہیں جیسے اللہ سے ایسی بے تعلقی ہو گئی ہے کہ اب کچھ اللہ سے لینا دینا ہی نہیں. اس حالت میں اگر موت آئے گی تو اللہ سے ملاقات تو ہوگی نا، پھر کیا منہ دکھانا ہے خدا کو. اس لیے گھر کے جھمیلے یہ چیزیں کوئی وقت نکالیے. آپ سونے سے پہلے تہجد پڑھا کیجیے، 2 نفل 4 نفل. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لائے کتاب السرقہ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات سونے سے پہلے 4 رکعتیں پڑھا کرو، اور بتایا کہ ایسے ایسے پڑھا کرو. آپ کو نا علم ہو تو ہمیں بتائیے گا، ہم اس کی فوٹو کاپی آپ کو بھیج دیں گے. یہ اللہ کی عبادت ہے. عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور لوگوں نے ان سے کہا کہ عمار آپ اتنی جلدی نماز پڑھاتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا اتنی جلدی تم سمجھتے ہو، حالانکہ میں تو وہ دعا بھی پڑھتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی تھی. وہی وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، اور اللہ جو قدرت حاصل ہے پوری کائنات میں. بہت طویل دعا ہے. اس لیے بیٹھ کے ان دعاؤں کو پڑھا کیجئے سلام پھیرنے سے پہلے، اور یہ یقین سے جان لینا چاہیے، پورے یقین سے، کہ اللہ کی گرفت سے، اس کی پکڑ سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی. یہ بچے اور یہ دولت اور مال سب ختم ہو جائے گا، 0 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا، اور قبر ہے اور اللہ کی یاد ہے. یہ اللہ کا ذکر قبروں کو نور سے بھر دیتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو امت میں چھوڑ کر گئے ہیں. مسجد نبوی میں ایک خاتون رہتی تھی. بعض نے کہا ایک مرد تھا، لیکن وہ اس بیچاری کو یہی کام تھا کہ مسجد نبوی کو صاف کرتی رہے، جھاڑو پھیرتی رہتی تھی. اور مسجد نبوی میں جو پتے گر گئے، کوئی چیز ایسی، پھر مسجد کو صاف کر دیا، پھر کر دیا. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی وہ کدھر گئی وہ مسجد کو صاف کرنے والی؟ تو عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول اس کا انتقال ہو گیا. تو فرمایا اچھا مجھے نہیں تم لوگوں نے بتایا؟ تو عرض کیا گیا کہ رات کو اس کا انتقال ہو گیا تھا.
ہم نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ غالباً لاوارث تھی، ہر کوئی لاوارث ہی ہوتا ہے، یہ جن کو بہت ہوتا ہے نا کہ اس کے وارث اس کے بیٹے اور بہو اور داماد اور بیٹی، یہ پتہ چلے گا جب قبر میں سارے اتار دیں گے وہ وارث نے کر کیا لیا، پھر ہو کیا گیا۔ اگر اللہ کی اطاعت اور بندگی آپ ساتھ نہیں لے کے گئیں تو یقین مانیں آپ ملکہ برطانیہ بھی بن جائیں نا تو بھی جھک ماری، آپ ملکہ برطانیہ کے عہدے پہ بھی فائز ہو جائیں، اور اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، نماز، روزہ، تسبیح، قرآن پاک کی تلاوت یہ زندگی میں نہیں ہے نا تو کچھ نہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ اچھا مجھے نہیں بتایا، ان کا جی رات کو انتقال ہو گیا تھا، ہم نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ یہ لاوارث تھی نا۔ ایک بات آپ یاد رکھیے گا، اور یہ گرہ سے باندھ لینے کی بات ہے، پلے باندھ لینے کی بات ہے۔ یہ جتنے لاوارث لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جتنے یتیم بچے ہوتے ہیں، جتنے غریب جن کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، اور معذور بچے جو خواتین کے ہاں پیدا ہو جاتے ہیں، اور ماں باپ ساری زندگی 20-20 سال 30-30 سال ان معذور بچوں کے غم میں رہتے ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں نا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ بچائے مگر کبھی ایسے ہو جائے تو اس کی قدر کریے۔ یہ لاوارث بچے اور جن کا کوئی کمانے والا نہ ہو، یہ عورتیں اور یتیم، صحیح بخاری میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان معذور لوگوں کی وجہ سے تمہیں دشمن پہ فتح دیتا ہے، ترزقون بضعفائکم، اور اللہ ان کے صدقے تمہیں رزق دیتا ہے۔ معذور بچہ پیدا ہو گیا، چل پھر نہیں سکتا، گونگا پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، لیکن یہ عملی زندگی میں ہوتا ہے نا، یہ بچے یہ بڑے قابل قدر ہوتے ہیں۔ فرمایا ان کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، ان کی وجہ سے اللہ تمہیں دشمنوں پر فتح دیتا ہے۔ اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ معذور بچہ یہ خدا کا نہیں، وہ خدا کی رحمت کا ایک مظہر ہے، لیکن ذرا گہرا سوچنا پڑتا ہے۔ وہ نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ فاقوں مر جاتے اور خدا رزق نہ دیتا، اور ممکن تھا کہ قرض میں ڈوب جاتے، زندگی تباہ ہو جاتی اگر یہ بچے نہ ہوتے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو عین ممکن تھا کہ ایمان کی دولت چھن جاتی۔ یہ معذور بچے، وہ خواتین جو اپنے گھر واپس آ جائیں طلاق سے یا شوہر کے انتقال پہ، بھائیوں کے ہاں آ گئیں، بہن کے ہاں آ گئیں، یہ خدا کا بہت بڑا انعام ہے، اس کی قدر کیجیے، ہمیشہ قدر کیجیے۔ یہ پلے باندھ لینی چاہیے بات کہ اللہ ان کی وجہ سے رزق بھی دیتا ہے اور خدا ان کی وجہ سے حفاظت بھی کرتا ہے۔ دشمنوں سے حفاظت کیا معنی ہے؟ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، شیخ نے ایک جگہ لکھا ہے، آپ اختلافات ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، ان کو ایک طرف رکھیں، لیکن یہ جتنے تبلیغی جماعت والے آپ کو دنیا میں نظر آتے ہیں نا، تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، گلی محلے میں جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، رائیونٹ جو مرکز ہے، یہ دنیا میں اب لاکھوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں،
اور یہ جتنی عبادت کرتے ہیں، جتنا خدا کو یاد کرتے ہیں، جتنا یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی کمائی کی ایک ایک پائی میں اور ان کی نمازوں کی ایک ایک رکعت میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ثواب اور حصہ ہے۔ یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی تھی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چچا تھے، اور شیخ کے والد مولانا یحییٰ صاحب تھے۔ شیخ نے لکھا ہے کہ میں بچہ تھا اور خاندان میں سب جانتے تھے کہ میرے والد مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کا جب دودھ چھٹا، 2 سال دودھ پلایا نا ماں نے، جب دودھ چھٹا تو انہیں 2 پارے یا 2.25 پارے زبانی یاد تھے۔ ایسی عورتیں ہوتی تھیں۔ تو مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی تھے مولانا الیاس، جنہوں نے تبلیغی جماعت شروع کی۔ شیخ نے لکھا ہے میں نے اپنے والد کو دیکھا، مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کتابوں کی دکان تھی، صبح میں بچہ تھا، ساتھ لے جاتے تھے مجھے، تو تالے کھولتے تھے اور بسم اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ کو شروع کرتے تھے، اور بارہا ایسے ہوا کہ شام کو دکان کا دروازہ بند کیا، تالا لگایا اور قل اعوذ برب الناس پڑھی۔ دن بھر میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے والد۔ اور چھوٹے بھائی ان کے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے رہتے تھے۔ تو جو اس کتب خانے کے منشی تھے نا، جو حساب کتاب رکھتے تھے، انہوں نے ایک دن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ دیا کہ ارے مولانا الیاس تو بیٹھا رہتا ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتا، تو پیسے نہیں کماتا۔ مراد ان کی یہ تھی، اور بھائی کا کتب خانہ ہے لہٰذا بیٹھے رہو۔ شیخ نے لکھا ہے میرے والد کے کان میں یہ بات پڑ گئی۔ انہوں نے منشی صاحب کو بلایا اور وہ ڈانٹ پلائی کہ جیسے نکال دیں گے منشی کو، اور فرمایا منشی جی میرا بھائی ایک پائی نہ کمائے، ایک چیز لا کر مجھے نہ دے، یہ میرا بھائی مجھے بڑا عزیز ہے، اس لیے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترزقون بضعفائکم، اللہ تمہیں روزی دیتا ہے اس وجہ سے کہ تمہارے پاس کمزور لوگ ہیں۔ یہ معذور بچے کمزوری تو ہوتے ہیں، اور یہ جو اب بات کہنے لگے ہیں یہ گھر میں جا کے سنائیے گا شوہروں کو، لڑکوں کو، بالوں کو۔ یہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، لڑ نہیں نہ سکتی، اپنے حق کے لیے بول نہیں نہ سکتی۔ یہ عورتوں کا کمزور ہونا، یہ جو خواتین کمزور ہیں نا، ان کی وجہ سے اللہ رزق دیتا ہے۔ ترقی ہو گئی، پھولوں نہیں سما رہے، سمجھ رہے ہیں کہ واہ بھئی یہ میجر تھے اور کرنل تھے اور بریگیڈیئر اور فلاں ہو گئے۔ کوئی نہیں جانتا کہ ماں ہے، بہنیں ہیں، بیوی ہے، بیٹیاں ہیں۔ یہ کمزور اللہ کی مخلوق کی وجہ سے اللہ نے اسے کچھ نواز دیا ہے، اور اس کا غرور ہی نہیں اترتا۔ اے بھلا پرائے کپڑے مانگ کر پہنے ہوئی عورت کیا غرور کرے گی؟ پرائے کپڑے ہیں نا، کسی کے صدقے میں اللہ نے ترقی دی ہے نا۔ خدا قیامت میں کہے کہ تم اس کو تو ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے، اس عہدے کو، یہ تو میں نے دے دیا تھا اس لیے کہ بیٹیاں تھیں تمہاری، 4 پیسے تم کما لو، بیٹیوں کا نصیب کھل جائے۔ تو پھر کیا شرم نہیں آئے گی کہ جن بیوی اور بیٹیوں اور عورتوں کو میں کمزور سمجھتا رہا، در حقیقت اللہ انہی کی وجہ سے مجھے دے رہا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترزقون بضعفائکم، اللہ تمہیں رزق دیتا ہے تمہارے گھر میں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کمزور، اس بیچارے پہ ہر کوئی چڑھ دوڑتا ہے، ہر کوئی اپنا غصہ اسی پہ نکالتا ہے، اور لوگ نہیں جانتے کہ وہ کمزور تمہاری نظر میں ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ اتنا طاقت والا ہے،
تو خدا اپنے فضل سے اس کی طاقت اور اس کے ضعف کو دور کرتے ہوئے خدا اس کی وجہ سے رحم کرتا ہے، خدا اس کی وجہ سے مہربانی، اس کی کوئی عزت ہے نا اللہ کے یہاں کمزور کی، کمزور ماں کی بڑی عزت ہے اللہ کے یہاں، کمزور بیوی اور بہنوں کی، بیٹیوں کی بڑی عزت ہے اللہ کے ہاں، اللہ ان کی وجہ سے کھلاتا پلاتا ہے۔ اس لیے وہ جو عورت تھی نا مسجد نبوی میں، وہ بیچاری انتقال کر گئی۔ فرمایا کہ تم نے مجھے بتایا نہیں، عرض کیا گیا کہ رات کا وقت تھا، ہم نے سوچا آپ کو کیا زحمت دیں، نیند خراب ہوگی، تو فرمایا دلونی علی قبر، مجھے قبر اس کی بتاؤ کہاں ہے۔ پھر قبر پہ تشریف لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر پہ جنازہ پڑھا۔ قبر پہ جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں، حنفی فقہا کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ انہوں نے جنازہ پڑھا، وہ بتا بھی دیا کیوں پڑھا، وہ بتاتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کسی کا جنازہ نہ پڑھا گیا ہو اور لاوارث کو دفن کر دیا گیا تو 3 دن تک قبر پہ جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ 3 دن تک ان کا خیال یہ ہے کہ انسانی جسم پھٹتا نہیں ہے، تو پاک رہتا ہے نا۔ جب پھٹ گیا انسانی جسم تو جسم کی گندگی بھی آئے گی، ناپاک ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ 3 دن تک لاوارث کی قبر پہ جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے اندر پڑھا ہو یا 3 دن کے بعد پڑھا ہو، جنازہ پڑھا اس خاتون کا قبر پہ جا کے، اور فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرا کسی کا جنازہ پڑھا دینا اس کی قبر کو نور سے بھر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا بھی جنازہ پڑھا ہے اس کی قبر نور سے بھر گئی۔ تینوں بیٹیوں کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا ہے، بدر والوں کا جنازہ پڑھایا ہے، احد والوں کا جنازہ پڑھایا ہے، کتنے ہی جنازے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائے۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے اس عورت کے جنازہ پڑھانا ہی ہے، کیونکہ میرا جنازہ پڑھا دینا قبر کو نور سے بھر دیتا ہے۔ بہت بڑی چیز تھی۔ طبقات ابن سعد کو دیکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں جس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے تھے نا، لوگ لرز جاتے تھے، رنگ اڑ جاتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھایا، انکار کر دیا۔ اور ان کے بعد بنو امیہ میں جس کو بددعا دینی ہوتی تھی نا کسی کو بھی، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہم کسی کو بددعا دیتے تھے کہ اللہ تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھانا یہ بھی تو شفاعت ہی ہے نا کہ اللہ اسے بخش دے۔ بہت بڑی چیزیں تھیں۔ اس لیے بات تو یہ تھی کہ نور سے بھر جائے قبر، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں کہ کسی کا جنازہ پڑھا دیں، مگر قبر جس چیز سے بھر جاتی ہے نور سے، وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر کیجیے سونے سے پہلے۔ ہم عرض کر رہے تھے نا کہ نفل پڑھنا، تہجد پڑھنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ خالص خدا کی عبادت ہے، خالص خدا کی بندگی ہے۔ اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا۔ حضرت معقل رضی اللہ عنہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، بیمار بھی بہت تھے، تو انہوں نے اپنے بستر اور باہر کا جو مین گیٹ دروازہ تھا وہاں تک ایک رسی لگا لی تھی
غالباً نظر بھی کمزور ہو گئی تھی یا نابینا ہو گئے تھے، بہرحال۔ تو جب کوئی فقیر مانگنے آتا تھا تو ماقل رضی اللہ عنہ اس رسی کو پکڑ کے آہستہ آہستہ چل کے خود دروازہ کھول کے اسے صدقہ دیتے تھے۔ تو بچوں نے عرض کیا کہ ابا ہم ہیں جو، ہمیں دے دیا کریں، ہم مدد کر دیں۔ انہوں نے کہا میرے بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ ماقل اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا اور یہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچا دے گا۔ اپنے ہاتھ سے صدقہ دیجئے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے۔ آج کل بہت پانی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور ایک کام کیجئے، اپنی چھت پہ اپنے گھر کے اوپر کوئی بڑا برتن لے کے اس میں پانی ڈال دیا کیجئے تاکہ پرندے پانی پئیں۔ پرندے صاف پانی کو پسند کرتے ہیں پینا، چڑیا، مینا، کوئل، کوے، کیا کیا اللہ کی مخلوق ہے، یہ کام کرنے کے ہیں۔ لیکن یہ کام وہ ہیں جو دوسری طرح کی عبادت میں، اور خالص اللہ کی عبادت فرمایا کہ اتنی کرو کہ تھکن محسوس ہونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، بس اتنی نفل پڑھیے، اتنی تلاوت کیجئے کہ جسم تھوڑا سا تھک جائے۔ اور فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب سے لو لگائیے۔ لو لگانا، لو لگانے کو آپ سمجھیے کہ آدمی کبھی کسی مشکل یا کسی خوشی کی بات پہ جب پہنچتا ہے نا تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ خیال غالب آ جاتا ہے تمام خیالات پہ۔ ماں ہے نا، یہ آسان مثال آپ سمجھیں گی، بچے کے وجود کا جب احساس ہو تو اپنا بیٹا بیٹی وہ غالب آ جاتا ہے ہر چیز پہ، کھانا پینا، لیٹنا اٹھنا بیٹھنا، بار بار دھیان جاتا ہے اللہ کے اس انعام کی طرف۔ بس اللہ ایسے غالب آ جائے، اللہ ایسے چھا جائے باطن میں کہ آدمی کا ہر لمحہ اللہ کے حوالے سے گزرے۔ مومن کی تنہائی اللہ کی یاد کے ساتھ ہے، اور کافر کی تنہائی وہ ظاہر ہو جائے تو نفرت کے قابل ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ کافر اپنی تنہائی پہ خوش ہے اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور مومن کو ایسی تنہائی نصیب ہی نہیں ہے ہمارے دور میں کہ جس میں وہ ہو اور اللہ ہو۔ اللہ کے ساتھ کسی کو ایسی تنہائی مل جائے کہ خود اپنی ذات فراموش ہو جائے، یہ خالص تنہائی ہے۔ اللہ کو ایسے یاد کرنا چاہیے۔ تو اس لیے جو کرنے کا کام ہے نا، کچھ وقت نکالیں، 15 منٹ 20 منٹ گھنٹہ آدھا گھنٹہ، کوئی کام نہیں کرنا، کوئی فون نہیں سننا، کچھ ہو جائے دنیا میں، اس وقت بیٹھ کے اللہ کو یاد کروں گی بس، ورنہ قبر میں کون آئے گا؟ آپ خود سوچیں۔ اسی لیے ختم قرآن پہ دعا آتی ہے نا کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہ قبر میں جو تنہائی ہوگی ہے میرے پروردگار تو ہی میرا ساتھی بن جا، تو ہی میرا رفیق بن جا۔ اور اس میں یہ آتا ہے کہ ورزقنی تلاوتہ، اللہ اس قرآن کی تلاوت کی توفیق مجھے دے، آناء اللیل والنہار، دن رات اس میں بڑھتا رہوں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ اگر رشک کرنا ہو نا تو اس آدمی کی زندگی کو دیکھو جسے اللہ نے مال کرتا ہے، مال جوڑتا نہیں ہے، جو مل گیا خرچ کرتا ہے، اور جسے اللہ نے علم دیا ہے اور صبح و شام علم کو پھیلاتا ہے۔ یہ مومنہ کی زندگی ہے، یہ اللہ پہ ایمان رکھنے والی خاتون کی زندگی ہے، اللہ کی یاد کی زندگی۔ اس لیے اللہ کو یاد کیجئے۔ اتنا پاک مہینہ گزرا ہے، ابھی شوال کے کچھ دن باقی ہیں، ہو سکے تو
پورا دن صبح صادق سے لے کے شام تک نہ مسلسل نماز پڑھی جا سکتی ہے، نہ مسلسل تلاوت کی جا سکتی ہے۔ روزہ ایسی چیز ہے جو مسلسل عبادت، تو یہ عبادت کے کام انہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رم عمل کی توفیق بخشے، اور جو تاخیر ہوئی اس سے درگزر کیجیے۔ ماشاء اللہ بھائی، ماشاء اللہ بھائی، اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ بڑی خوشی کی بات آپ نے سنائی۔ ہمارے لیے آج کے دن کی اب تک کی سب سے زیادہ خوشی کی چیز یہی ہے۔ تحریر فرمایا کہ سجدے الحمدللہ طویل ہو گئے۔ بہت بہت مبارک، بہت مبارک۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! اللہ کی بندگی اور سجدے، اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی؟ دعائیں پڑھنے کی وجہ مگر اب اکثر یہ بھولنے لگتی ہوں کہ پہلا سجدہ ہے یا دوسرا۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، جب کبھی بھول ہو جائے تو اسے ایک سجدہ شمار کرنا چاہیے، اور اگر یہ عادت ہی کسی کی ہو جائے تو پھر دوسرا سجدہ۔ اور ایک چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہو گئی تھی۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ اپنی وفات سے پہلے بھول جاتے تھے کہ ایک رکعت انہوں نے پڑھی، دو پڑھی، تو ایک آدمی کھڑا رہتا تھا، وہ انہیں یاد دلاتا تھا کہ حضرت کھڑے ہو جائیں دوسری رکعت کے لیے، حضرت بیٹھ جائیں، دو ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک صورت ہے، لیکن خیر اس صورت کو چھوڑیے، اور آپ اگر کبھی کبھار ہوتا ہے تو پہلا سجدہ تصور کیجیے اور ایک اور کیجیے، اور اگر اکثر ہونے لگے تو پھر دو سجدے ہو گئے بس۔ سلام پھیرنے سے پہلے الحمدللہ مسنون دعاؤں کے ساتھ قرآنی دعائیں بھی پڑھتی ہوں۔ بہت اچھا ہے بھائی۔ تو کیا قرآنی دعائیں اس وقت نہیں پڑھنا چاہیے؟ نہیں، ضرور پڑھیے، جتنی آتی ہیں زیادہ سے زیادہ پڑھیے، اور دعا پڑھنا کیا، دعا مانگیے۔ آپ کو پتہ ہے نا، مانگنا اور چیز ہے، پڑھنا اور چیز ہے۔ ایسے مانگیے کہ آپ اللہ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں اور اللہ سے مانگ رہی ہیں۔ ہم نے جو کہا کہ قرآنی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سکھاتے تھے، اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اب ہمارے لوگ بس، وہ ہوتا یہ تھا کہ بچے کو ایک آیت یاد کرا دیتے تھے، مثلا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مثلا ربنا آتنا فی الدنیا۔ یہ پرانے زمانوں میں وہ ایک آیت یاد دلاتے تھے کہ بچے یہ آیت یاد کر لو، سورہ فاتحہ کے بعد بھی یہی پڑھ لینا، اور درود شریف کے بعد سلام سے پہلے بھی یہی پڑھ لینا، اور کہتے تھے کہ بڑا ہوگا تو خود ہی دعائیں پڑھ لے گا۔ ان کا نصاب تعلیم ہی ایسا تھا۔ اب انہیں کیا پتا تھا کہ اس امت پہ یہ زوال بھی آئے گا کہ یہ 60 اور 70 سال کے بڈھے بھی بس وہ قرآنی دعائی مانگیں گے، انہیں وہ کچھ یاد کیوں نہیں کیا؟ اس وجہ سے ہم اس پہ نکیر کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قرآنی دعائیں نہیں سکھائیں، ہمیشہ اپنے پاس سے سکھائیں، وہ مانگو۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو دعائیں آئی ہیں بالکل مانگی جا سکتی ہیں، کوئی منع نہیں ہے، ان کا بھی وہی مقام اور رتبہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کیا، یا پھر یہ کہ یہ دوسرے درجے کی چیز ہو جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ قرآن پاک کے علاوہ دعائیں سکھائی ہیں۔ تو اللہ مبارک کرے، آپ کہیں گی تو ہم اس کی فوٹو کاپی کبھی بھیج دیں، آپ ان دعاؤں کو بھی یاد کر لیجیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ حج کیا ہوا ہے اور گورنمنٹ اسکیم میں اب آپ کا نام آیا ہے، اور سگی بہن فوت ہو چکی ہیں، تو حج ان کی طرف سے، بالکل آپ ان کی طرف سے حج کریں، بہت اچھا ہے، افضل ہے۔ یہ رکھیے، مجھے دیتے رہیے، افضل ہے۔ آپ، نام تو آپ ہی کا ہے، اور جب حج کرنے جائیں گی تو بس نیت یہ کر لیجئے کہ جو میری مرحومہ بہن ہے
اللہ یہ حج اس کی طرف سے کرتی ہیں، آپ کو بھی ثواب ملے گا، انہیں بھی ثواب ملے گا۔ یہ جتنی ایصال ثواب کی چیزیں ہیں نا، اس میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ ایسے ہے جیسے ایک موم بتی جل رہی ہے، اس موم بتی سے 1000 موم بتیاں کینڈلز آپ روشنی پہلی موم بتی کی کیا کم ہوگی، کچھ بھی۔ اسی طرح جب آپ حج کریں گی بہن کی طرف سے تو اللہ آپ کو بھی پورا ثواب دے گا اور بہن کو بھی انشاءاللہ پہنچے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ روزہ افطار کرایا کرو لوگوں کا، اور فرمایا وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، اور جو افطار کراتا ہے اور جو کرتا ہے اللہ ذرہ برابر کسی کے ثواب میں کمی نہیں کرتا۔ تو اس لیے بالکل آپ حج کریں ان کی طرف سے اور اللہ سے دعا کرتی رہیے۔ نیت کیسے کرنی ہے؟ بس دل میں ارادہ کر لیجئے کہ یہ جو حج ہے میں اپنی بہن کی طرف سے اللہ کر رہی ہوں، بس اتنا بھی کافی۔ عدت میں قرآن کی کلاس نہیں آنا چاہیے۔ عدت میں عورت کے لیے شرعاً کوئی مجبوری پیش آ جائے تو بس اس میں جانے کی اجازت ہوتی ہے، وگرنہ نہیں۔ مثلاً اس کا کمانے کا کوئی سلسلہ ہی نہیں، وہی کماتی ہیں تو بیچاری اب جائے گی کمانے کے لیے۔ ایسے ہی خدا نخواستہ اس گھر میں آگ لگ گئی تو بھی جانا ہے، اور بسا اوقات مجبوریاں پیش آ جاتی ہیں، فقہا نے اس کی اجازت دی ہے، مگر قرآن پاک کے پڑھنے کی کلاس ایسی چیز نہیں ہے کہ شرعاً معذوری ہو جائے۔ کیا تحریر فرمایا آگے؟ اگر خاتون اکیلی ہوں تو جی ہاں وہ ضروری کام کے لیے جا سکتی ہیں۔ بینک ہے، وراثت کے مسائل ہیں، فوری طور پر حل کرنے ہیں، کوئی سودا لانے کے لیے نہیں ہے، تو یہ سب چیزیں مجبوری ہے، کیونکہ پھر کھائے گی کہاں سے؟ یہ چیزیں مجبوری کی۔ مرنے والے کے لیے اصل چیز یہ ہے کہ ایصال ثواب، اس میں سب سے زیادہ وسعت حنفی فقہ میں ہے۔ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس کا ثواب آپ دوسرے کو نہ دے سکیں۔ سب سے زیادہ وسیع اور سب سے زیادہ نرم اس معاملے میں حنفی فقہا ہے، حتیٰ کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو فرض نماز پڑھتی ہیں نا، اگر آپ نیت کریں کہ اس کا ثواب آپ کے والدین کو پہنچے، وہ زندہ ہیں یا وفات پا گئے ہیں، تو انہیں بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ حنفی فقہا تو فرض نماز اور فرض روزے تک کے ایصال ثواب کے قائل ہیں، کوئی حرج نہیں ہے ایصال ثواب کرنے میں۔ کیا بات ہے؟ نہیں، پہلے اس سے سب مکس ہو گئے۔ اصل چیز ایصال ثواب ہے، وہ کرنا چاہیے۔ اب اس کے لیے دن متعین کرنا کہ تیسرے دن کریں گے، 40ویں دن کریں گے، فلاں دن کو کریں گے، یہ دین نہیں ہے، یہ انتظامات تھے۔ مثلا ہر آدمی کو پتا ہوتا تھا کہ تیسرے دن وہاں پہ جانا ہے اور قرآن پڑھنا ہے۔ اس زمانے میں آج کل کے وسائل تھوڑے ہی تھے کہ موبائل پہ اطلاع دے دی، فون پہ اطلاع دے دی، دور دور سے لوگ آتے تھے۔ لوگوں نے وقت کے ساتھ ساتھ 40 دن کو، تیسرے دن کو، برسی کو، عرس کو، ان چیزوں کو دین سمجھنا شروع کر دیا۔ تب علماء نے مخالفت کی، ان کا 40ویں دن کی کیا خصوصیت ہے، 38ویں دن کر لو، 45ویں دن کر لو۔ تو اس لیے ان پابندیوں کا مرتبہ انتظامات کا تھا۔ اب بھی انتظام ہوتے ہیں نا کہ اگلے جمعے کو آئیے گا، اگلے ہفتے کو آئیے گا، اتوار کو، پیر کو آئیے گا، تو یہ انتظامات کی چیزیں، یہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت ایصال ثواب ہے، بس ایصال ثواب کیجیے اور اپنی سہولت کے مطابق جو دن اور تاریخ متعین کریں، کوئی حرج نہیں۔ اولاد کے لیے، خاص طور پر بیٹے کے لیے، والد کی کن کن باتوں میں اطاعت ضروری ہے؟ دیکھیے، دو طرح کے معاملات پائے جاتے ہیں۔ ایک تو ہے گھر کے اندر کی باتیں، اس میں والد کی بجائے والدہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ مثلا ماں کہتی ہے کہ یہاں بستر نہ بچھاؤ،
یہاں پلنگ نہ لگاؤ، آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے، اس جگہ پہ نماز نہ پڑھو۔ ہر کوئی گزرتا ہے اور مجھے 10 مرتبہ گزرنا ہوتا ہے تو یہاں سے مصلی اٹھاؤ بیٹے، کہیں اور فلاں جگہ پہ چلے جاؤ۔ اسی طرح گھر کے اندر کی بات ہوتی ہے کہ رشتہ ہے، کہاں کرنا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ تم اور تمہارا باپ تو نوکری مزدوری اور چلے جائیں گے دفتر، زندگی تو میں نے گزارنی ہے بہو کے ساتھ۔ یہ سارے معاملات جو گھر کے اندرون خانہ چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں ماں کی اطاعت ضروری۔ اور گھر سے باہر جہاں عزت ہے، خاندان ہے، لین دین کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، ان چیزوں میں والد کی اطاعت ضروری۔ اور تیسری قسم وہ ہے جس میں لڑکے کے پاس شرعاً دلیل موجود ہے۔ بیٹا بیٹی اور شوہر اور بیوی یہ رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں، ورنہ اصل میں شوہر اور بیوی دونوں کے لیے غیر ہیں۔ نکاح نے رشتے کو باندھا ہے کسی خاص وجہ سے، ادروائز شوہر اور بیوی کا کوئی تعلق نہیں، لیکن بیٹے اور بیٹیوں کا تعلق ہے کیونکہ نسب ہے۔ تو اس لیے جہاں لڑکے یا لڑکی کے پاس دلیل ہو اور شریعت اس کی تائید کرتی ہو تو ماں باپ کو ماننی چاہیے۔ وہ در حقیقت بیٹی کی یا بیٹے کی اتباع نہیں ہے، وہ تو در حقیقت اللہ کی بات ہی کو ماننا ہے۔ آپ نے شادی کا ذکر فرمایا ہے تو شادی ہر ایک کو اجازت ہے کہ اپنی پسند سے کرے۔ ہاں ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ خاندانی چیزیں ختم ہو جائیں گی، لڑکی اور لڑکے کا سٹیٹس جسے کہتے ہیں وہ برابر نہیں ہے، بہن بھائیوں میں جھگڑا پڑ جائے گا، یہ رشتہ ایسے نقصان دے گا، تو وہاں ان کی ماننی چاہیے۔ ادروائز لڑکی ہو یا لڑکا، جہاں رشتہ انہیں پسند ہو کر دینے میں شرعاً کوئی بھی ناجائز چیز نہیں ہے۔ اور والد کو والدہ کو ہر معاملے میں اپنی مرضی عائد بھی نہیں کرنی چاہیے۔ وقت کون سا جا رہا ہے، بغاوت کرانی ہے، جو تھوڑا بہت کوئی سنتے ہیں اس سے بھی جائے۔ ایک چیز میں بھی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، مجھے بھی، آپ کو بھی۔ خدا کرے کہ آپ اس مصیبت میں نہ پڑے ہوں، مگر میں تو اس مصیبت میں پڑا ہوا ہوں کہ ہر بات پہ جو اعتراض کرنا ہے نا، اسے ختم کرنا چاہیے۔ اس وقت چائے کیوں پی رہے ہو، آج بھنڈیاں کیوں پکی ہیں، اس وقت یہ فریج کھولنے کی کیا تک بنتی ہے، خام خواہ کے اعتراضات۔ بچے آزادی سے کھا بھی نہ سکیں، برگر کیوں لے آئے، جوس کیوں پی لیا، سوپ کا کیا، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اعتراض ہوتے ہیں کہ دوسرے کی زندگی اجیرن ہو جائے کہ یا اللہ، نہ کھانے کی آزادی، نہ پینے کی آزادی، نہ بولنے کی، نہ بیٹھنے کی۔ یہ ساری چیزیں جب حدود کے اندر ہوں تو پھر ٹھیک۔ اب گھر میں کھانے کو نہ ہو اور بچے گلچھرے اڑاتے پھریں اور سپر مارکیٹ اور برگر اور میکڈونلڈ سے کم کا وہ معیار نہ ہو زندگی کا، تو اس میں تو ٹوکا جا سکتا ہے، لیکن سوچ سمجھ کے، اور جہاں پر شریعت اجازت دیتی ہے جس حد تک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بچوں کو اتنی آزادی ملنی چاہیے۔ زکوٰۃ دینے کے بعد معلوم ہو کہ جنہیں زکوٰۃ دی ہے وہ شرک کرنے والے ہیں، بدعات کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ارے ایسے نہیں، ایسے مت سوچئے، شرک بہت بڑی چیز ہے۔ انسانوں کے افعال ہوتے ہیں شرک سے مشابہ ہوتے ہیں، شرک نہیں ہوتا۔ شرک سے مشابہ چیزوں میں سے مشابہت ہے شرک کے ساتھ۔ مثلا کسی بزرگ کی قبر پہ گئے اور ان کی چوکھٹ کو چومنا، جھکنا، یہ سجدے کے قریب قریب کی چیز بن جاتی ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے میں نے سجدہ تو نہیں کیا، میں نے تو اس چوکھٹ کو چوما ہے، تو ہم کہیں گے چوکھٹ کو چومنا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، توبہ کرو۔ لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مشرک ہو گیا۔ ایک جاہل آدمی ہے کسی قبر کو سجدہ کرتا ہے تو ہم فوراً سے فتویٰ تھوڑی لگا دیں گے تم مشرک ہو گئے۔ ہم یہ کہیں گے کہ اس نے اپنی نادانی اور جہالت سے جو سجدہ کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ سجدہ اور اس کے احکامات کیا ہیں، تو مشرک نہیں قرار دینا چاہیے۔ بہت مشکل ہو جاتا ہے
جب تک کہ واضح اور صاف طور پہ شرک ثابت نہ ہو جائے۔ اور بدعات کے مرتکب ہوتے ہیں تو بدعات تو ہمارے یہاں بہت ہوتی ہیں، ان پہ زکوٰۃ لگ جاتی، کوئی اس میں تردد کی بھی ضرورت نہیں، اور زکوٰۃ دے دی آپ نے تو بس ہو گئی، اس میں شبے میں نہیں پڑنا چاہیے، نہ ہی وہ دوبارہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ ایک معمول بنایا تھا کہ جمعے کو عصر سے مغرب تک صرف درود شریف پڑھنا ہے، مگر کسی نے کہا کہ یہ مسنون نہیں ہے۔ الحمدللہ چھوڑا تو نہیں، لیکن دل میں کچھ بے چینی سی ہو گئی ہے۔ آپ اپنے معمول کو جاری رکھیے، شکر کیجئے اللہ کا، درود شریف پڑھتی ہیں جمعے کے دن عصر سے مغرب تک تو 100 سجدے خدا کو شکر میں ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں، درود پڑھیں۔ یہی وہ اعمال ہیں، قیامت میں اللہ نے چاہا تو ان کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے درود شریف پڑھنے سے کہ اب یہ اس بات پہ لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن ہم آپ کو بحث میں نہیں جاتے۔ کبھی کبھی وفات سے پہلے، روح کے نکلنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عالم میں زیارت ہوتی ہے، اور اللہ کی ایسی بندیاں بھی ہیں جنہوں نے ان کے پاؤں چوم لیے اور پھر مریں، پھر روح نکلی۔ پڑھتی رہی، بالکل یہ ہر کوئی جو مفتی بنا ہوا ہے نا، ایک تو یہ بھی عذاب ہے، یہاں ہر ایک کی رائے بس قرآن کی آیت نازل ہو گئی اس پہ، اس سے تو کم بات ہی نہیں۔ اب جنہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ مسنون نہیں ہے، تو ہم نے کون سا کہا ہے کہ مسنون ہے؟ مسنون کا مطلب تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہو کہ جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک درود پڑھتے ہوں، تو کہیں نہیں، کہیں بھی نہیں آیا۔ فرض کر لیجئے کہ ایک آدمی کہتا ہے میں اتوار کے دن عصر سے مغرب تک درود پڑھوں گا، کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں میرے پاس وقت یہی نکلتا ہے۔ جمعے کے دن آپ پڑھتی ہیں، آپ سمجھتی ہیں جمعے کے دن آپ اسے بتا سکتی ہیں بہت نرمی کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعرات کی شام جب سورج ڈوبتا ہے اس سے لے کے جمعے کی شام سورج ڈوبنے تک ان 24 گھنٹوں میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں جو مانگا جائے اللہ دے دیتا ہے۔ یہ کب ہوتی ہے؟ 35 کے قریب اقوال ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ جمعرات کی مغرب جو ہے نا، اسے پڑھ کے دعا مانگنی چاہیے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن صبح کی نماز اس کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن اشراق پڑھ کے دعا مانگی۔ کچھ کہتے ہیں کہ جب امام جمعے کے لیے جاتا ہے اس وقت۔ کچھ کہتے ہیں کہ دونوں خطبے جو جمعے کے ہوتے ہیں نا اس کے درمیان، اور کچھ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک۔ تو اگر کوئی خاتون اس پہ عمل کرتی ہیں تو کیا اس میں برائی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 24 گھنٹوں میں اس نے اپنے لیے وقت مقرر کر لیا کہ مغرب سے عصر سے لے کے مغرب تک میں نیکی کرتی بھی کرتے دیجیے آپ۔ یہ تو جب بدعت ہو یا خراب چیز ہو، جب ہم یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے، یہ چیزیں میری بہن انتظام سے تعلق رکھتی ہیں، انتظامی امور ہے۔ تہجد میں اٹھتی ہیں اور چائے بنا کے پی لیتی ہیں۔ اب کوئی کہے کہ یہ مسنون نہیں، تو مسنون کس نے کہا ہے؟ یہ تو بھئی نیند کا غلبہ، کبھی جی چاہتا ہے چائے پینے کو تو چائے کا کپ پی کے نماز پڑھ لی، تو اس سے مسنون کس نے کہا؟ اب اس پہ فتوے لگانا نہیں بولنا چاہیے۔ بالکل آپ پڑھتی رہیے، اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے اور ہم لوگوں کو بھی توفیق بخشے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو جو طلاق دینے کا فرمایا تھا، یہ بات ایسے ہی ہے، لیکن 3 چیزیں سمجھنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ عربوں میں طلاق اور نکاح وہ اس طرح نہیں تھے جس طرح ہندوستان میں بندھے ہوئے ہیں کہ دوسری شادی کا خواب بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ شوہر جو ہیں وہ خواب میں بھی اگر دیکھ لے تو اس دن گھر میں کھانا نہ ملے اور رات کو کہیں باہر رہنے کا بندوبست ہونا چاہیے۔ تو یہ ہندوستانی مزاج نہیں تھا، بر صغیر کا مزاج نہیں تھا۔ ان کے یہاں شادی نکاح دنیا کے جیسے اور معاملات جیسے یہ بھی ایک معاملہ۔ عورتیں بھی مطالبہ کرتی تھیں کہ طلاق دے دو، دے دیتے تھے، شوہر بھی طلاق دے دیتے تھے۔
آبادی تھوڑی تھی اور اسباب اور وسائل معیشت کے اتنے زیادہ نہیں تھے، دنیا سمٹی ہوئی تھی۔ تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو طلاق دی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ آپ بوڑھی ہو گئی ہیں، میں اب آپ کو طلاق دے دوں۔ تو ایک تو عربوں کا معاملہ، دوسرے یہ کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ گھر کا کام کاج کچھ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، تو آپ کا مطلب یہ تھا کہ تم آرام سے زندگی بسر کرو، شوہر ہونے کی حیثیت سے جو میرے فرائض ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، جو آپ کے ذمہ فرض بنتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، آپ آرام سے خدا کی عبادت کیجئے زندگی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ نہ دیں، میں اپنی جو باری میری جس کو آپ میرے ہاں آتے ہیں، آپ میرے بجائے عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں چلے جایا کریں۔ تو اپنا حق انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ مجھے اپنے نکاح میں رہنے دیں تاکہ قیامت میں امہات المومنین میں اٹھائی جاؤں۔ یہ بات ہو گئی۔ اور تیسری بات اس کے قریب کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کوئی ذرہ برابر بے ادبی کوئی چیز ہو جائے تو ایمان اور کفر کا مسئلہ بن جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ سودا رضی اللہ عنہ کی عمر بہت ہو گئی ہے، بڑھاپا ہے، پھر جسم ان کا بہت بڑھ گیا تھا، موٹاپا آ گیا تھا۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کی ان معذوریوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو آرام کریں، میں اس تعلق کو بھی ختم کیا۔ تو ان کا نہیں، اسے رہنے دیں، بس باقی میرے پاس آئیں یا نہ آئیں، وہاں عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر چلے جایا کریں، میری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں۔ یہ ہوئی تھی اس بات کی۔ عدت کا سوال عمر کے ریفرنس سے کر لیں۔ ہاں، خاتون بوڑھی ہوں گی تو ان کی عدت کم ہو جائے گی نا، اور اس کے لیے پابندیاں نرم ہو جائیں گی۔ خاتون جوان ہے تو گھر سے نکلے گی تو کسی نے رشتے کا پیغام بھیج دیا، کچھ کر دیا تو اسے مزید تکلیف ہوگی، ذہنی الجھاؤ پیدا ہوگا کہ ابھی تو میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے اور ابھی لوگ ایسی باتیں کرنے لگیں۔ تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اگر جوانی میں عدت گزارنی ہو، جب جو نکاح کے سال ہوتے ہیں ان میں، تو اس میں شریعت نے زیادہ اس پہ پابندی کا حکم دیا ہے بنسبت ان خواتین کے جہاں بڑھاپا آ جاتا ہے، وہاں نرم کرتی ہے، کم کرتی ہے اس معاملے۔ ایسے ہی جیسے فرض کر لیجئے بڑی کوٹھی ہے، تنہائی ہو گئی، جی نہیں لگتا، وحشت ہوتی ہے، رات کو نیند نہیں آتی، یہ ساری چیزیں وہ اس خاتون کو کہا جائے گا کہ آپ اپنے بھائیوں کے ہاں کسی اور کے ہاں چلی جائیے اور وہاں عدت پوری کر لیجیے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ایسے نہ ہو کہ خدا نخواستہ وہ کسی نفسیاتی بیماری، ڈپریشن اس میں چلی جائیں۔ اس کی وجہ سے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ کہیں اور بھی عدت گزار سکتے ہیں۔